اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہر جمعرات کو میرے ساتھ جوائن کرتے ہیں مجلس میں، ان کو پتہ ہے ایوری تھرسڈے 11 o'clock دبئی ٹائم مجلس ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سا ایک چھوٹا سا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ذکر ہوتا ہے، ذکر، پھر اس کے بعد جو ہے مراقبہ، اور پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شب جمعہ میں ہم نے اسی لیے اس دن کو رکھا ہے، اس مجلس کو شب جمعہ میں رکھی ہے کہ جن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ، 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، ان میں سے ایک رات شب جمعہ کی رات بھی ہے، یعنی جمعرات کی، جمعے کی رات جو ہوتی ہے، مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے اسلامی کیلنڈر میں۔ تو اس وجہ سے شب جمعہ کا دن رکھا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں۔ انفرادی دعا تو ہر کوئی اپنی مانگتا ہے، اجتماعی دعا چلو تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ پاسبل ہے ہماری مجلس میں کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جو اللہ کے بہت قریب ہو، اور وہ اس ہماری دعا کے اندر آمین بول دے، تو ہماری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس وجہ سے شب جمعہ کا دن رکھے۔ تو ہر جمعرات کو 11 بجے، ایوری جمعرات رات 11 بجے دبئی ٹائم مجلس ہوتی ہے۔ ایمانیات کا سیکنڈ باب ہے۔ پہلا جو چیپٹر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی، یعنی چلتے کیسے، بیٹھتے کیسے، اٹھتے کیسے، کھاتے کیسے، پیتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، دعائیں وغیرہ جتنی بھی ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ول ایکسپلین ان پریویس کلاسز، لائیو سیشن جو ہوتے ہیں اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں۔ آج سے ایمانیات کا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، ایمانیات کا۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور ایک بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے۔ تو اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، یعنی سفید کپڑوں میں وہ تھا، اور سفید بال، سفید کپڑے، اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، یعنی سفید کپڑے، ٹھیک ہے، اور بال جو تھے وہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، کوئی سفر کا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہیں دور سے آیا ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، چہرے پہ اس کے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے کپڑے تھوڑے سے گندے فیل ہو رہے ہوتے کہ کہیں سفر سے بندہ کر کے آتے ہیں۔ تو ان کا کوئی ایسے معاملات کچھ بھی نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، جس سے یہ خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، کیونکہ قریب کا ہی شخص ہے جو آیا اور مجمع میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس شخص کو پہلے جانتا بھی نہیں تھا، نہ دیکھا تھا، نہ پہچانتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا سب سے آگے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آ کے بیٹھا، اور بیٹھ کے اپنے جو گھٹنے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اتحیات میں جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ویسے ہی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے جڑ کے بیٹھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ دیے، اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام سکھلائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک شخص باہر سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے جڑ کے بالکل بیٹھ گئے، یعنی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ گھٹنے تھے نا، یہاں پر آ کے اپنے ہاتھ رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام ہے کیا۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ یعنی اس کے ارکان یہ ہیں، دل و زبان سے تم نے یہ شہادت ادا کرو، دل اور زبان سے یہ شہادت، یہ الفاظ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی اگر تم استطاعت رکھتے ہو حج کرو۔ اور اس نووارث وسائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ یعنی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی گواہی دو اور محمد آخری رسول ہیں، نماز قائم کرو، حج کرو، روزے رکھو، ٹھیک ہے، یہ سارے، اور زکوٰۃ دو، جس کو ہم 5 پلرس آف اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم 5 پلرس آف اسلام کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو میرے نبی نے اس چیز کو ایکسپلین کیا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے۔ راوی حدیث یعنی حضرت عمر جو راوی ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر تعجب ہوا، ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی خود ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے اس کی۔ یعنی سوال کرنے والا تو سوال کرتا ہے، جب جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کہا ہوگا ٹھیک ہی ہوگا جو آپ نے کہہ دیا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں تو آپ سے پوچھنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ لیکن وہ شخص آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلے اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے، اب انہوں نے کہا جی ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و شرہ و قدرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لے کے آیا کس پر؟ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، یوم آخرت پر، اور ہر جو بھی چیز میرے قسمت میں لکھی ہے اچھی ہے یا بری ہے میں اس کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ یہ ایمان ہو گیا انسان کا۔ اسلام کیا ہے؟ 5 پلرس آف اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ سب پر، فرشتوں پر، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، سب پہ ایمان لے کے آنا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان جو ہم کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو لیکن وہ تم کو ہی دیکھتا ہے۔ یعنی احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، تو اس طرح عبادت کرو۔ حالانکہ اللہ تمہارے سامنے تمہیں نہیں نظر آ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اچھا، پھر اس شخص نے عرض کی مجھے قیامت کی بابت بتلائی کہ کب واقعہ ہوگی۔ 3 چیزیں ہوگی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا جی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو سوال کر رہا ہے نا اس سے زیادہ میرے نبی بھی نہیں جانتے۔ پھر اس نے عرض کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ اب نبی کو تو پتہ تھا یہ کون ہے، میرے نبی کو تو پتہ تھا یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ کون ہے، لیکن نبی نے شو نہیں کیا لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے نا، اب وہ جو بات کر رہے ہیں نبی بتائی جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا چلے کچھ نشانیاں بتلا دیں، اگر تو آپ کو تاریخ یا دن کا نہیں پتہ کہ کب آئے گی تو چلے کچھ نشانیاں بتلا دیں ہمیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور مالکہ کو جنے گی لونڈی اپنے آقا اور مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ عرب میں دیکھ لو آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ جب سے عرب کی جو گورنمنٹ ہے یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ کوئی جدی پشتی کوئی امیر لوگ تھے، یہ تو ان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا یہ کون لوگ تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے یہ تو، اور دیکھو بڑی بڑی عمارتیں آج یہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، آج یہی ہو رہا ہے۔ دبئی کہتا ہے میں سب سے بڑی بلڈنگ بناؤں، سعودیہ کہتا ہے میں سب سے بڑی بلڈنگ بناؤں، ادھر ادھر کے باقی لوگ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی بلڈنگ بنائیں، ہمارا سب سے بڑا نام ہو جائے۔ تو یہ تو میرے نبی کی نشانی ہے ساری، جو میرے نبی نے آلریڈی بتا چکے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نور والا شخص چلا گیا۔
نووارث شخص، نووارث شخص چلا گیا، یعنی جو اچانک آیا تھا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ اب اسی دن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا، کچھ ٹائم بعد، کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص کون تھا جو میرے پاس آیا تو یہ سوال کر رہا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والا ہے، مجھے تو نہیں پتہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سکھائیں۔ وہ ہمارے لیے آئے تھے، یعنی ہم صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور سوال بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیے تھے جو امپورٹنٹ سوال تھے۔ جو کیا تھے؟ امپورٹنٹ سوال تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی آپ اس سے کوئی بات نہیں پوچھتے۔ جب آپ نے کسی کو سکھانی ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی آپ سوال نہیں کرتے لوگوں کو کچھ چیز بتلانے کے لیے۔ اب مجھے اگر یہاں پر کسی کو کوئی سوال سمجھانا ہے یا کوئی سوال بتانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں اس بندے کو مخاطب کروں گا، یہاں پر میں اسی چیز سے ریلیٹڈ یہاں پہ لوگوں سے ویسے جنرلی بات کرنا شروع کر دوں گا، تو لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگنے لگ جائے گا، علم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو ایک روایت ہوگی حضرت عمر کی جس کے اندر 4 سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث کون ہے، کیا ہے؟ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین، اور اگر ان میں سے ایک بھی نہیں تو باقی بھی نہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلی بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسول اور جنت دوزخ پر یقین رکھنا، اور اس پر کہ مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے جی اٹھنا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک بات ہوئی، اور 5 نمازیں اسلام کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، جنت دوزخ کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ دوسری بات ہوگی نماز کے بارے میں کہ نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، تیسری چیز یہ ہوگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی شخص اگر زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز اور ایمان قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لیے اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، یعنی 3 چیزیں جس نے کر لیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آیا، نماز بھی پڑھ لی اور زکوٰۃ بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا اور کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس میں روزے نہ رکھے، یعنی کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی سفر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے پھر بھی روزے نہیں رکھے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز و زکوٰۃ۔ اور جس شخص نے یہ 4 رکن ادا کر لیے، اب ہر رکن دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آنا، جنت دوزخ پر ایمان لانا کہ جنت بھی اور دوزخ بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جی نماز۔ تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ چوتھا کیا ہے؟ روزے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک چیز بھی اگر چھوڑ دے گا، ایک چیز بھی اگر انسان چھوڑتا ہے تو نہ اس کا ایمان مکمل ہے اور نہ اس کا دین مکمل ہے۔ اچھا، اس کے لیے حج کرنے کی بھی وسعت ہو۔ پھر 5ویں چیز کیا ہے؟ یہ 5 پلر آف اسلام ہے، جو میں نے پہلی حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے کہ اس میں سے اگر ایک رکن بھی اگر انسان کا چھوٹتا ہے تو سمجھو باقی بھی چھوٹ گئے، ایک چھوٹا تو سب چھوٹ گئے۔ اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھ لیتا ہے، نماز نہیں پڑھا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کر رہا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایمان، نماز، زکوٰۃ اور روزے کچھ قبول نہیں ہوں گے اگر وسعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام کو ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ یعنی اگر اس نے حج نہیں کیا وسعت ہونے کے باوجود تو جو اس کے اوپر عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، تو جو باقی 4 اعمال ہوں گے وہ اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے ناکافی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، 2 حدیثیں میں نے آپ لوگوں کو ذکر کر دی کہ پہلی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال ہوئے تھے 4، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے،
ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں، اور دوسرا یہ میں نے ابھی ذکر کر دیا۔ اچھا آگے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھی باتیں بتایا کرو، بری باتیں سے لوگوں کو روکا کرو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جز ناقص کرتا ہے، یعنی وہ ایک جز اسلام کا چھوڑ دیتا ہے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اور جو ان سب ہی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی، یعنی وہ تو بالکل ہی اسلام سے دور ہو گیا جو شخص سارے کام نہیں کرتا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، نجد کا رہنے والا تھا اور سر کے بال کیا تھے؟ وہ بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ کہتا ہوا رسول اللہ کی طرف آیا، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ کو تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول کے قریب آ گیا۔ یعنی نجد سے ایک شخص آیا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہہ رہا تھا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، شاید دور تھا تھوڑا سا، ہمیں صحیح آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وہ شخص سوال کرتا ہے، یعنی اس نے حضور سے عرض کی مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے، اسلام کے خاص احکام مجھے بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مجھے ایسی چیز اسلام کے بارے میں بتائیں کہ جو میرے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، کوئی ایسا احکام بتائیں مجھے۔ آپ نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، 5 نمازیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اب دیکھو کتنی احادیث اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیت، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ساتھ جوڑا جب بھی قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ سب سے اہم احکام کون سا ہے، رکن کون سا ہے اسلام کا، جو سب سے ضروری چیز کیا ہے اسلام کی؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی ہیں جو تم ادا کر لو، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی زیادہ نمازیں پڑھو، اور بھی زیادہ نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے، یعنی نماز کے بعد آپ نے کس کو امپورٹنس دی ہے؟ رمضان کے روزوں کو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کیا رمضان کے علاوہ اور کوئی بھی روزے ہیں جو میں رکھوں جس سے مجھے بہت زیادہ ثواب مل سکے یا میں اللہ کے قریب ہو سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ فرض تو بس یہی روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ تم اپنی خوشی سے کوئی اگر رکھنا چاہو تو اچھی بات ہے، تمہیں اس کا ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول نے اس شخص سے یہ فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، فرض کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقہ دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا۔ پہلا آپ نے کیا بتایا اس کو؟ نماز کے بارے میں جو ضروری ہے، دوسرا روزوں کے بارے میں جو ضروری ہے، اور تیسرا آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں اس کو بتلایا۔ یہ اسلام کے سب سے خاص احکام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور چیز ذکر نہیں کی، سب سے پہلے میرے نبی نے یہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، نماز، زکوٰۃ اور روزے۔ راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا، یعنی جو میرے نبی نے بتا دیا بس وہ میرے لیے کافی ہے، نہ اس میں زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ رسول نے اس کی بات سن کر فرمایا، اب وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تو رسول نے فرمایا کہ فلا پالی اس نے اگر یہ سچا ہے، یعنی یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر یہ سچا ہے، یعنی اپنی بات پہ قائم رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب تینوں حدیثیں میں نے بتلائی ہیں، ایمانیات کے چیپٹر میں یہ تینوں حدیثیں آتی ہیں، لیکن اس میں دیکھو ہر چیز میں سب سے پہلے میں نے نبی نے نماز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آخری وقت میں بھی میرے نبی فرما رہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، وصیت کر رہے، وصیت کر رہے، وصیت،
کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، لیکن پھر بھی ہم نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پوری، کوئی 1 دفعہ پڑھ لی، کوئی 2 پڑھ لی، کسی نے ظہر اثر پڑھ لی، تو باقی نمازوں کا نہیں پتہ۔ اب جتنی نمازیں ہم لوگ چھوڑتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان سب کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کو برا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے کہ برائی سے روکتی ہے نماز انسان کو، جب انسان نمازیں پڑھتا ہے تو جب ہم یہی کام نہیں کرتے صحیح طریقے سے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ پرابلم ایسے ہے، ویسے یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں۔ پہ تو ان سب چیزوں پہ انسان کو توجہ جب تک انسان نہیں دے گا نا، تب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ من جملہ بہترین عبادت کے ہے، یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہر معاملے کے اندر۔ میں ہمیشہ یہ باتیں آپ لوگوں کو لائیو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے حق میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ سے گمان اچھا رکھو کہ جو بھی ہو رہا ہے میرا رب اچھا کر رہا ہے میرے ساتھ، اسی کی حکمت ہے اس کے اندر، اور وہی اس چیز کو بہتر بنا دیں گے، اور جو چیز میں کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو بس۔ یہ اچھا گمان رکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، اچھا گمان رکھنا عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی عبادت میں داخل ہے، کہ ہر چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، کسی کا نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی، لینے والی ذات بھی اللہ کی، نہ میرے اختیار میں کچھ، نہ کسی اور کے اختیار میں کچھ۔ تو جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، حی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی جبار ہے، قہار ہے، قابض ہے، تو اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے شکر کر لو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ بھی کرو، اور جب اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو آزمائش سمجھ کر، ایک امتحان سمجھ کر اس پہ صبر کر لیا کرو، پیشنس رکھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے، میں پیشنس کروں گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے۔ 13 سال مکہ کی زندگی جو تھی میرے نبی کی، اس کے ساتھ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے ایمان لے کے آئے تھے، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، گھر والوں کے چھوڑا، ہر چیز کی انہوں نے، گھر بار چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ 13 سال مکہ کی زندگی انتہائی تکلیفوں والی زندگی تھی۔ 13 سال مکہ کی زندگی نبوت کے بعد کی بتا رہا ہوں، 40 سال سے لے کر 53 ایئرس تک، یہ 13 سال کی زندگی سب سے تکلیف والی زندگی تھی مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ کبھی نظر بندیاں ہو رہی ہیں، کبھی کہیں روکا جا رہا ہے، کبھی کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، جہاں جاؤ تو پتھر مارے جا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، طائف گئے تو وہاں پتھر لگ رہے ہیں، فاران کی چوٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے چڑھے تو وہاں پہ پتھر لگ رہے ہیں، تو وہاں خون نکل رہا ہے، طائف میں خون نکل رہا ہے، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے صحابہ جو ہیں وہ پتھر کھا رہے ہیں، ان کو وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ لہو لوہان ہو رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پہ جب میرے نبی جو ہیں وہ چل رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر کبھی آگے جا رہے ہیں ان کے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے دائیں طرف ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بائیں طرف ہو جاتے ہیں، تو آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ چینج کر رہے تھے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر آپ کو کیا ہوا، آپ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب یہ دیکھو، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جو محبت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میرے دل میں خیال، کسی قسم کا بھی خیال آتا تھا کہ جو دشمن ہے وہ سامنے سے آ سکتا ہے، تو کہتے ہیں میں آپ کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو تو سب سے پہلے مجھے ہو، پھر آپ کی طرف پہنچے۔ جب مجھے دل میں گمان آتا تھا، خیال آتا ہے کہ دشمن رائٹ سائڈ سے آ سکتا ہے، میں آپ کے دائیں طرف ہو جاتا تھا کہ سب سے پہلے میرے پہ تکلیف آئے۔ کبھی میرے گمان آتا تھا کہ جی لیفٹ سائڈ سے آ سکتا ہے تو میں لیفٹ سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا آپ کے، کہ سب سے پہلے میرے اوپر تکلیف ہے پھر آپ کے اوپر تکلیف ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں دوستی، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دینا تکلیف میں۔ یہ جب انسان کے پاس ہر آسائش آ رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، نہ کسی کو ساتھ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ ہوتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو جب آپ نے وہاں سے لیا تو اپنا گھر بار انہوں نے چھوڑ دیا، پیچھے یہ نہیں سوچا میرے بیوی بچے کیا کریں گے، میرے گھر والے کیا کریں گے، میری بیٹیاں وہ کیا کریں گے۔ ابو جہل آیا، پوچھا کہاں ہیں حضرت ابوبکر، حضرت اسماء سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، اتنی زور سے تھپڑ مارا ان کے چہرے کے اوپر۔
برداشت کیا نا. ہجرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے تھے تو انہی کا خاندان حضرت ابوبکر کا خاندان تھا جو ان کے لیے کھانا بھی لے کے آ رہا تھا. انہی کا غلام تھا جو قدموں کے جو نشان ان کے ہوتے تھے جب یہ غار ثور کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جو قدموں کے نشان تھے وہ سائڈ پیچھے سے ختم کرتا جا رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس سائڈ پہ یہ لوگ گئے ہیں. تو اتنی قربانیاں ہیں اس خاندان کی کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. فضائل میں قربانیاں, اور اسی وجہ سے میرے نبی نے کہا کہ میں نے سب کا بدلہ اتارا, واحد ایک حضرت ابوبکر ہیں جن کا بدلہ میں نہیں دے سکا, ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی. یہ تو حضرت ابوبکر کی ایک بات چلی تو میں نے ذکر کی. حضرت عمر کی قربانیاں بہت ہیں, حضرت عثمان کی بہت ہیں, حضرت علی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, خاندان نبوت نے بڑی قربانیاں دی, تمام صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں برداشت کی اس دین کی خاطر جو آج ہمارے سامنے بنا بنایا ہمارے سامنے پیش ہو گیا, جس کی ہمیں نہ کوئی قدر ہے, نہ ہم اس کی کوئی امپورٹنس کو جانتے ہیں, نہ ہم اس کی کوئی اہمیت کا پتہ ہے. ہم بس یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے, نہ نبی کی سنتوں کے بارے میں پتہ ہے, نہ ہمیں دین کا پتہ ہے, نہ مسائل کا پتہ ہے, نہ ہمیں جائز ناجائز کا پتہ ہے, نہ ہمیں حرام حلال کا پتہ ہے, نہ ہمیں کسی اور ہمیں یہی نہیں پتہ پاک کن چیزوں سے ہوتے ہیں, غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں. بہت لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ. تو پھر ہمیں کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ لوگوں کو دین کی بات سن لو, 10 منٹ بیٹھ کے لوگوں سے بیٹھا نہیں جاتا. وہ کہتے نہیں نہیں ہمیں وظیفہ بتائیں, ہم یہاں سے بھاگیں بس. ایسے کہ جیسے شیطان سر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, جیسے شیطان بھاگتا ہے, ان سے وہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ دین کی باتیں نہیں سنیں گے, دین کے اوپر چلیں گے نہیں, تو پھر آپ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صحابہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں, اللہ کی باتیں سنتے رہتے تھے. جبھی تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا تھا, بڑھتا جاتا تھا, رکتا نہیں تھا کہیں پر بھی, بڑھتا رہتا تھا. جتنا آپ دین کی باتیں سنیں گے, جتنا آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, اتنا ایمان بڑھتا ہے. جب ہم کرتے ہی نہیں ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں, پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ہمارا ایمان بڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم وہیں پر اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. اس لیے پھر ہمارا نہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے, نہ ہمارا ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے, نہ قرآن کو ہم نے بنا لیا ایسے کہ جیسے کوئی معمولی سی کوئی کتاب ہے, اور کبھی دل کیا تو رمضان میں کھول لیں گے پڑھنے کے لیے, وہ بھی 1-2 صفحے روزانہ کا آدھا صفحہ پڑھ لیا, بس ٹھیک ہے جی حجت تمام ہو گئی. یعنی وہ جو خانہ پوری جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہاں جی ہم نے پڑھا ہے قرآن, بتانے کے لیے, جو آج ہم نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, ہاں ہم نے قرآن پڑھ لیا, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر شخص کوئی کہیں پر بھی ہے, اس کو صرف یہ کہا کہ جی میں پیسے کما لوں, میرے کاروبار میں برکت ہو جائے, میں پیسے کما لوں, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, میرے پاس بڑی گاڑی, بڑا موبائل, بڑا گھر, بڑا یہ وہ ساری چیزیں آ جائیں میرے پاس. اس کو کر کے کرو گے کیا؟ سکون آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. سکون پھر بھی نہیں ملے گا. یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. جو شخص یہ ساری چیزوں کی تمنائیں کرتا ہے نا, تو یہ تمنا چیزیں مل بھی جائیں گی, اس کو پھر بھی خوشی نہیں ہوگی. نہ اس کو سکون ملے گا, نہ اس کو خوشی ملے گی, نہ وہ رات کو سکون سے سو سکے گا. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس چیز کے بارے میں. سکون تب ملتا ہے, خوشی تب ملتی ہے, رات کو سکون کی نیند تب آتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے, جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں. جس دن آپ 5 وقت نماز پوری پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ذکر کریں گے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, اس دن آپ کو جو نیند آئے گی وہ آپ کو ویسے کبھی بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ اس دن اللہ آپ سے راضی ہوگا. اور اس دن انسان کا دل میں سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, تسلی ہوگی. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن دل سکون نہیں, زندگی میں پریشانی, ایک فکر, ایک افراتفری, بس یہ چیزیں چلتی ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں سکون ملے گا کہاں پر. اور یہی لوگ جب دین میں جڑتے ہیں, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا, سکون ہے کہاں. اور اکثر میں مثال جو ایک شخص کی دیتا ہوں وہ ہے جنید جمشید. اس کی میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے, کیا کچھ نہیں تھا اس شخص کے بعد, 2 منٹ میں بات مکمل کر کے پھر ذکر کرتے. اس شخص کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. اس کے پاس مال تھا, اس کے پاس پیسہ تھا, اس کے پاس کاروبار تھا, اس کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں, گھر, بنگلے, پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا تھا, پوری دنیا میں اس کو فیمس, مشہور, ہر چیز اس کے پاس تھی. کہتا سکون نہیں تھا زندگی میں, جیب میں پیسہ لیکن سکون ہی نہیں ہے. گاڑی میں گھوم رہا ہوں, امریکہ یورپ کے کانسرٹس کر رہا ہوں, سب لوگ مجھے واہ واہ اور فیمس اور سب, ہر چیز ہے, لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. جس چیز کی انسان خواہش کرتا ہے وہ سب چیزیں اس کے پاس تھیں, سکون نہیں تھا. جب وہ جماعت میں جڑا, دعوت کے کام میں جڑا, اور پھر اس کے بعد ایک جگہ اس کی کہیں تشکیل ہوئی, ایک چھوٹی سی مسجد, اور جب وہ وہاں گیا اور وہ چٹائی والی جو بچھی ہوتی, چٹائیاں جو بچھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر جا کے وہ لیٹا, کہتا ہے جو میں زندگی بھر جو سکون ڈھونڈ رہا تھا نا, وہ یہاں آ کے مجھے سکون ملا.
نہ وہ پیسے میں تھا، نہ وہ شہرت میں تھا، نہ وہ بڑی گاڑی میں تھا، نہ وہ بڑے گھر میں تھا. وہ کہاں تھا؟ وہ اللہ کے راستے میں تھا، اللہ کو راضی کرنے میں تھا. تو جب تک انسان ان چیزوں کے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک یہ معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے. کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی رشتوں کی وجہ سے، کسی کے ویسی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے. ہر بندہ پریشان ہے. کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کوئی مسئلے، کسی کو کوئی مسئلے. پھر بھی انسان اتنا ناشکرہ کہہ لو، بے حس کہہ لو، پھر بھی اللہ کے ساتھ رجوع نہیں کرتا، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود تو انسان کہہ ہی دیتا ہے یار چلو جو اب کیا کر سکتا ہوں، اب تو رجوع اللہ انسان کر لے. لیکن پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے. ذکر ہوگا توجہ سے کیجئے گا، اور اگر خیالات کو دل میں آ جاتے ہیں ذکر میں تو دوبارہ اللہ کی طرف توجہ کر لیا کریں. جو الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان الفاظوں کے اوپر توجہ دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون بھی پیدا فرمائیں گے، اور آپ کے دل میں اللہ کی اور محبت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ کی طرف آپ لوٹیں گے بھی دوبارہ جو ہم اللہ سے بھٹکے ہوئے. ٹھیک ہے، جو الفاظ میں بولوں گا پڑھوں گا وہ آپ میرے ساتھ پڑھتے جانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، آپ کے دل میں سما رہی ہے، آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور زبان نہیں ہلنی چاہیے، آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند ہونی چاہیے اور دل آپ کا اللہ اللہ کہے، آپ کی زبان نہیں ہلنی چاہیے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یا باقی انت الباقی، یا ہادی انت الہادی، یا شافی انت الشافی، یا کافی انت الکافی، یا بدیع الغائب بالخیر، یا بدیع جل جلالہ، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک خفی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سلام قولا من رب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا سامی الاصوات، اللہم یا خیر الناصرین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم آمین آمین آمین۔ یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ دعائے خیر، دعائے حاجات، دعائے شفا، بیماریاں، یا الہی اول خیر ہو، آخر خیر ہو، باطن خیر ہو، ظاہر خیر ہو، ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔
اے میرے رب کریم، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اے میرے رب کریم، ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا پاک ذکر جاری فرما دیا۔ ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بن مانگے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، ان کے پاک دامن سے وابستہ فرما دیا۔ میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بس التجا یہ کرتے ہیں ہم سب اور جتنے بھی حاضرین محفل اور ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فضل فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنی نام کی لذتیں عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نور علی نور فرما دے، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے۔ اللہ، ہمیں نور علی نور فرما دے، ہم پہ نظر رحمت فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، آنے والا وقت ہم سب ہی کے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شیدائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، انہی کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہم پہ نظر کرم فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کو روزی میں خیر و برکت، حلال روزی، طیب روزی، آسان روزی، وسیع روزی، برکت والی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، جن کی بچیاں بالغ ہیں ان کی بچیوں کے لیے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، سب ہی کی لاج شرم بھرم رکھ لے، ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دے، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کو شیطان کے مکر سے اور اس کے فریب سے بچا لے، نفسانی خواہشات سے بچا لے، ہر بری راہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے۔ یا اللہ، بری باتوں سے بچا لے، یا اللہ بری نیتوں سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ مفسدوں کے فساد سے بچا لے، یا اللہ ساحروں کے سحر سے بچا لے، یا اللہ نادیدہ بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ ہر دور کے ہر فتنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا کرم، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ربی ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جا، تیری بارگاہ کے مقبول اور مقرب بندے ہم سے راضی ہو جائیں۔ الہی سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا صلہ عطا فرما، سبھی کو نیکیوں کا شکر عطا فرما، سبھی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ ہم یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں، نورانیت کا نزول عطا فرما۔ اس گھر کے مکینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا۔ اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں آئے سب کی دعاؤں کو یا اللہ تو قبول و منظور فرما لے، سبھی کی دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن
یا اللہ آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو میرے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ان سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کی عزت رسپیکٹ کرنے والا بنا دے، ان کے لیے جان قربان کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ گناہوں سے ایسی نفرت دل میں پیدا فرما دے کہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ یا اللہ شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، برے خیالات برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حسد کینہ بغض غیبت چغلی دکھاوا شوبازی، یا اللہ ان سب چیزوں سے ان سب گناہوں سے یا اللہ تو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مال کی محبت دل میں سے نکال کر اپنی محبت دل کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر تو کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت ہر چیز دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو وہاں وہاں پر ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو ظالم ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ حلال روزی طیب روزی آسان روزی وسیع روزی برکت والی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے۔ یا اللہ ہمیشہ وہ ہاتھ عطا فرما جو دینے والے ہاتھوں لینے والے ہاتھ سے یا اللہ تو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ ایسے قدم عطا فرما، ایسے پاؤں عطا فرما جو تیرے مسجد تیرے گھر کی طرف بڑھیں۔ ایسے کان عطا فرما کہ جس میں قرآن کی تلاوت سنائی دی جائے۔ ایسی آنکھیں عطا فرما کہ جس کے اندر جو قرآن پڑھنے والی ہوں۔ ایسی کان عطا فرما کہ جس سے ہم قرآن کی تلاوتیں سنیں۔ یا اللہ تو ہمیں نور علی نور فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں نور علی نور فرما دے۔ یا اللہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی، ان سے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی تو اب کوئی آ نہیں سکتا، صحابی تو کوئی آ نہیں سکتا، تابعین تبع تابعین تو آ نہیں سکتے۔ یا اللہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، یا اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے اپنی اصلاح اور اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ جو بھی یہاں پر مجلس میں آتا ہے جس وجہ سے بھی پریشان ہے یا اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ہسبینڈ وائف میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں کافی دنوں سے، دعا کرنا کہ جو ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے، ان کے وہ جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے۔ اور اسی طرح جو ہے میری والدہ کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بھی شخص یہاں پر پریشان ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ہیلتھ کے مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، کچھ بھی ہے، کسی کے لیے بھی ہے، کسی کے ویزا کو مسئلے ہیں، ڈاکومنٹیشن کے مسئلے ہیں، لائسنس کے مسئلے ہیں، بیماری کے مسئلے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں، کسی کے قرض کا مسئلہ ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کرنے والا ہے، میرے مولا سب کی پریشانیوں کو حل فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو اس کو پورا فرما۔ کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں نے رشتوں کے لیے بھی کہا ہے، لوگوں نے قرضوں کی وجہ سے بھی کہا ہے دعاؤں کے لیے، لوگوں نے جو بیماری کی وجہ سے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور اس طرح اور بھی لوگوں نے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کریں ہمارے لیے۔ یا اللہ آج شب جمعہ ہے اور ایسی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو 5 دن ہیں 5 راتیں ہیں جو بڑی بابرکت راتیں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رات جو ہے میرے مولا شب جمعہ کی رات بھی ہے۔ تو یا اللہ شب جمعہ کی رات ہے، یا اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سارے لوگ جو بھی یہاں پہ میری مجلس میں حاضر ہے، یا اللہ اس بابرکت مجلس، جس مجلس میں آپ کا ذکر ہوا، جس مجلس میں حدیث پڑھی گئی، جس مجلس میں آپ سے مانگا جا رہا ہے، قال قال رسول اللہ پڑھا گیا جس مجلس میں، وہ تو ویسی مجلس برکت والی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ آپ اس کو قبول فرماتے۔ تو یا اللہ تمام لوگ جن جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے حق میں یا اللہ تو قبول و منظور فرما لے، اور جو بھی شخص جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں، کسی بھی ضمن میں یا اللہ میری مدد فرماتے ہیں، آپ کے راستے میں جو بھی اپنا مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے مال میں رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی دعائیں آپ سے یہاں پر مانگی اور جو رہ گئی ہوں یا اللہ سب کو حج و عمرے کی زیارت عطا فرما، سب کو حج و عمرے کی زیارت بار بار نصیب عطا فرما۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رجب شروع ہو چکا ہے، رجب شعبان، اس میں میرے نبی جو ہیں بڑی جو ہے وہ تیاری کرتے تھے رمضان کے لیے۔
رمضان کے روزوں کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے ان 2 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیاری کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، سب چیزیں تھیں۔ تو یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح فکر اور تیاری کرنے کی رمضان کی توفیق عطا فرما، اور صحت و تندرستی ہمیں عطا فرما کہ ہم رمضان کے اندر پورا 1 مہینہ اچھے طریقے سے روزے بھی رکھ سکیں، عبادات بھی کر سکیں، آپ کو راضی کر سکیں اور اپنی بخشش کروا سکیں۔ یا اللہ جو بھی دعائیں یہاں پر مانگی، یا اللہ وہ سب دعائیں ہمارے حق میں، تمام لوگوں کے حق میں، یا اللہ تو قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔